کہ میں مولوی نہیں گا میں بڑے سے زیادہ مولوی ہاں تے ویسے وہ گل جو کرتے سن تو اِن کرتے سن جس طرح کہ کسی کو جواب نہیں ادا آنا بلکہ ہویا کہ اسی بخاری پڑھتے پہ شروع ہو گیا کام اجے نہیں یار شروع نہ کر کیوں نہیں چل رہے پھر سے انشاءاللہ اللہ دیکھو جی ایک بندہ خود اندر سارا کچھ بیتیا ہوں تے بھی اللہ دا بڑا کرم ہے کہ وہ چیزاں یاد نے ایک علمی خاندان دا فرض ہوندی حیثیت میری صورتحال یہ رہی ہے کہ میں ہر حلقے وچ جا کے بیٹھتا سا ہر اجتماع وچ میرے تے اعتراض نہیں کیتا جاتا حالانکہ میری عمر بہت چھوٹی سی دوسرے لوگ بھی دھیان رکھتے سن کہ یہ کدا بیٹا ہے تو کدا بھتیجا ہے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کل آپ نے اسامہ والی حدیث پڑھی تھی نا یہ حدیث جو ہے یہ اس کے اندر جو معاملہ کیا گیا ہے یہاں انہوں نے نام نہیں دیا اس کا جو بری یہ نہیں وہاں یہ اسلام کے اندر دیکھو نا فرق کیا ہے اسلام کے اندر دیت ہے لیکن دیت کے لیے بھی اسلام نے ایسے نہیں رکھا کچھ بنیادیں رکھی ہیں تو اسی لیے ایک تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ اسامہ کا ہے یہ ان مسائل میں سے ہے کہ جب ایک آدمی کا قاتل نہیں ملتا تو پھر جو ہے وہ کیا کیا جائے یہاں یہ بات نہیں ہے کہ ثبوت نہ ملے تو چلو جی بھائی یہاں یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کے علاقے کے جو معتبر آدمی ہیں چونکہ کسی علاقہ میں وہ شخص ملا ہے اور یہ ہے کہ علاقے میں ملنے کی یہی بات ہے کہ علاقے والوں کا اس میں کوئی دخل ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے قتل کسی اور جگہ کیا ہو اور اس علاقے میں پھینک دیا ہو گاڑیوں کا دور ہے یہ سارا کچھ ہوتا ہے یہاں لیکن میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اسلام نے ایک ایسی بات رکھی ہے جس کے ساتھ جو ہے کوئی نہ کوئی بات کھل جاتی ہے وہ کیا ہے کہ جس علاقے میں وہ مقتول ملے اگر ثبوت مل جائے نا کہ فلاں قاتل ہے پھر تو قصاص ہوتا ہے نا وہ تو ٹھیک ہے قصاص میں گردن اڑا دی لیکن اگر ایک مقتول کسی علاقے میں ملتا ہے تو پھر اسلام کی شریعت کی بات یہ ہے کہ اس علاقے کے اب ظاہر ہے کہ اس پورے علاقے میں سے کوئی آدمی کوئی ہے تو کہا ہی جاتا ہے کہ ان کی طرف سے یعنی یہ قسم اٹھائیں کہ ہمارے علاقے کا کوئی آدمی نہیں ہے اس میں تو 50 آدمی قسمیں کیا اٹھائیں گے یہ نہیں اٹھائیں گے کہ ہم قاتل نہیں ہیں ہمارے علاقے کا کوئی آدمی جو ہے وہ ملوث نہیں یہ کام آج کل بھی ہوتا ہے لیکن یہ زیادہ تھانوں میں ہوتا ہے تھانے میں جب کوئی ہوتی ہے نا بات تو ایسے بعض تھانے دار کرتے ہیں کہ اس علاقے کے معززین اسے کہتے ہیں کہ جی آپ قسمیں کھا کر ضمانت دیں کہ یہ آدمی اس میں ملوث نہیں ہے اور جب وہ قسمیں اٹھا لیتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے بڑے بڑے آدمیوں نے جو ہے 100 دے دی ہے اور پنجابی 100 دے دیتی ہے ہوں اس واسطے یہ بندہ ہے جی یہ 100 چکے دیتی ہے اینے وڈے آدمیوں نے اس واسطے ان چھڑ دیو اچھا یہ انہوں نے لیا ویسے اسامہ تو ہے لیکن سارے قانون میں ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو اسامہ دی جی صورت حال ہے وہ ویسے یہ آپ کو یہ بتاؤں اہل رائے اسامہ کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ
میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کے تو فقہ ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے، اور اپنی فقہ جو ہے جس کی کوئی سند نہیں ہے منسوب کر دی ہے حضرت امام ابو حنیفہ پر۔ اب یہ ہے کہ منسوب کرنے کے بعد اب صورت، میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ 50 آدمی جو دونوں طرف سے ہوگا، یا یہ کھا لیں اور یا یہ کھا لیں۔ حقیقت میں وہ اپنی طرف سے قسم ہوتی نہیں، وہ ہوتی ہے کہ ہمارے علاقے کا کوئی آدمی ملوث نہیں ہے۔ اور لیکن جو آدمی آتے ہیں نا دعویٰ لے کر، ان کو پھر جو ہے وہ ان کے بھی 50 آدمی بلائے جاتے ہیں۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تو نہیں کہا تمہارے 50 آدمی، نہیں یہاں تو نہیں، تم سے مراد یہاں وہی بات ہے کہ 50 آدمی تمہارے بھی ہوں گے۔ تو کہ یہاں یہ بھی نہیں کہا کہ 50 آدمی جو ہے وہ یہود کے، اس میں تو آ گیا نا ہاں جی، ان کے 50 ہو گئے یہودیوں کے، یہ تو دوسری حدیث میں آ گیا نا۔ اس طرح یہ بھی دوسرے حدیث میں آپ کو مل جائے گا، اسامہ کی حدیث میں آپ بلوغ المرام میں نکالے، وہیں سے مل جائے گا آپ کو۔ دونوں طرف سے 50 آدمی ہوتے ہیں جو قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اچھا قسمیں اگر اٹھا جائیں گے تو پھر دیگر سے بچ جائیں گے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسلام کے اندر مقتول کو ایسے نہیں چھوڑا۔ ایک بات اس کے بعد پھر اور ہے کہ اگر وہ دیت سے بچ گئے تو پھر ذمہ داری کس کی ہے؟ پھر بیت المال جو سرکاری ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی دیت وہ ادا کرے۔ وہ ذمہ دار ہے جی، یہاں دیکھ لیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت ادا کی ہے۔ ایک سوال ہے جی، سوال نہ کریں، ابھی میں بھول جاؤں گا، اس کے لیے 2-3 اور چیزیں لے لیں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ سوال کریں۔ دوسری بات ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر قتل خطا جو ہے نا، اس کے اندر قاتل کو جو ہے وہ قصاص کی سزا نہیں ملتی، لیکن یہ قتل خطا جو ہے وہ رائے گاہ نہیں ہے، کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ ایک آدمی قتل ہو گیا ہے، ایک کنبے کا یا ایک خاندان کا نقصان تو ہو گیا نا۔ دیکھیے بچوں کا باپ جو ہے قتل ہو گیا ہے، اب بچہ تو یتیم ہو گیا نا۔ اچھا، اب یہ جو صورتحال ہے اس کا حل اسلام نے کیا کیا ہے؟ اسلام نے اس کا حل یہ کیا ہے کہ جب قتل خطا ثابت ہو جائے، قتل خطا یہ ہوتی ہے کہ مثلا شکار کے لیے گئے ہیں، ایک آدمی کہیں جو ہے وہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے شکار کے لیے، اس نے گولی چلائی، اس کو پتہ نہیں کہ وہاں جو ہے وہ میرا ساتھی موجود ہے، گولی اس کو لگ گئی اور وہ وہاں ختم ہو گیا، یا تیر کمان سے تیر مارا وہ لگ گیا۔ یعنی قتل ہمارے جتنے بھی یہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں نا، یہ سارے قتل خطا ہوتے ہیں۔ اچھا، قتل خطا کا قانون بڑا ہی سنگین قانون ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کے اوپر ایک ذمہ داری اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ وہ 2 مہینے کے روزے رکھیں۔ قتل خطا میں جس سے قتل ہو گیا وہ 2 مہینے کے روزے رکھے، قرآن مجید میں موجود ہے۔ ہاں جی، پڑھیے قرآن کی آیت۔ چلو آگے پڑھیے، نہیں اس کی آخر میں یہی ہے کہ 2 مہینوں کے روزے رکھے، یعنی کیا مطلب؟ جس سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اس کے اوپر 2 مہینے کے روزے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو جرمانہ ہے نا یا تاوان جو ہے، یہ اس پر نہیں پڑتا جس کے ہاتھ سے قتل ہوا ہے، اس کی ساری برادری پر پڑتا ہے، اور ساری برادری جو ہے اس کے لیے ایک لفظ ہے اسلام کا، آپ نے تو خیر کوئی بھی نام سنا ہوگا، اسے آپ قانون دان نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں عاقلہ۔ اچھا، عاقلہ کیا کون ہوتے ہیں؟ عاقلہ جو ہے وہ عام آدمی کے عاقلہ تو ہوتے ہیں اس کا خاندان برادری، اور اس کے اندر جو ہے وہ تمام رشتہ دار آتے ہیں جو خاندان کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اس میں عورتیں شامل نہیں ہوتی، یعنی عورتوں سے جو ہے یہ کام نہیں لیا جاتا۔ ذمہ دار جو ہوتے ہیں وہ اس میں خاندان کے ذمہ دار لوگ جو ہیں
وہ آتے ہیں اور ان پر جو ہے وہ تاوان پڑتا ہے کہ اچھا وہ پھر خاندان میں ظاہر ہے کہ ایک کنبے سے تو نہیں ہوتے، پوری برادری کے جو لوگ ہیں ان کو شامل کر کے جو ہے وہ ان پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک ایک فرد کے اوپر خاندانی اور برادری کا کنٹرول چاہتا ہے۔ ان کو کیوں زبان ڈالا ہے؟ اس لیے کہ جب کوئی آدمی کوئی کام بھی کرتا ہے نا دلیری سے، ایکسیڈنٹ عام طور پر جو ہے وہ لاپرواہی سے ہوتے ہیں، اور لاپرواہی کا جو مزاج ہے وہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کا بڑا خاندان ہو۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو یہ شاید علم ہو کہ چونکہ یہ جو ولایتی لوگ ہیں، مراد میری برطانیہ کے لوگ اور فرانس اور امریکہ وغیرہ کے لوگ ہیں، ایک آدمی جو ہے وہ مر گیا ایکسیڈنٹ میں، تو کہتا جاؤ مکھی مر گئی۔ وہ اتنے متکبر ہیں۔ سعودی عرب کے اندر انہوں نے بڑی سنگین صورتحال پیدا کی ہوئی ہے۔ وہ اسلامی شریعت کا قانون ہے، آپ کو شاید واسطہ پڑا ہو جنہوں نے عمرہ کیا ہے، اور وہ بیت اللہ کے جب باہر نکلتے ہیں تو اس وقت ٹریفک بڑی جا رہی ہوتی ہے، سارے گاڑیوں والے جو ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جو آئے ہیں وہ بھی، اور جو دور دور سے جانے والے ہیں نماز پڑھنے کے بعد وہ بھی جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت آپ دیکھیے کہ آپ ذرا ہاتھ کر دیں وہ رک جاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے عاقلہ پر جو ہے دیت بھی پڑ جائے گی، اور ان کو جو اپنے بھی روکتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے دیت ہمیں ادا کرنی پڑے گی۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ کسی خاص پیشے سے وابستہ ہے، اس کے عاقلہ جو ہیں وہ خاندان نہیں ہوتے، اس کے پیشہ ور ساتھی ہوتے ہیں، پھر خاندان کو دیت نہیں پڑتی، پھر اس کے ساتھیوں کو دیت پڑتی ہے۔ میں اب آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ یمن کے اندر بھیجے گئے تھے۔ یہ یمن ایک بہت اہم علاقہ تھا جس میں آپ کو پتہ ہے پہلے بھیجا تھا آپ نے ان کو، معاذ بن جبل کو اور ابو موسیٰ اشعری کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ یمن کے اندر بھیجا گیا تھا۔ معاملہ یہ پیش آیا کہ یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا شکاری لوگ، وہ بڑے بڑے سنگین جانوروں کا شکار کرتے ہیں، اور ان کے شکار کے طریقے اپنے حالات کے مطابق ہوتے ہیں۔ شیر کو شکار کرنا جو ہے یہ بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ شیر جو ہے یہ بہت جرأت مند ہے، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ہے یہ اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن یہ ہاتھی کی سونٹ پکڑ کر جو ہے نا اس کو تھپڑ مارتا ہے، ہاتھی جو ہے وہ چنگاڑتا ہوا چیخا مارتے ہوئے بھاگ جاتا ہے، یعنی ہاتھی اس کا مقابلہ نہیں کرتا۔ اس کا ایک ہی کام ہے کہ اس کی سونٹ پکڑ کر جو ہے نا اس کے منہ پر تپاچا مارتا ہے، اپنا پنجہ مارتا ہے، تو اس طرح سے ہاتھی بھاگ جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ شیر کو شکار کرنے کی صورتحال یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی آدمی جو ہے وہ شیر، کبھی آپ نے شکار دیکھا ہو، میں نے وہ ایک فلم سی چلتی ہے، اب عام ہو گئی ہیں یہ چیزیں، موبائل پر بھی آ جاتی ہیں، تو میں نے دیکھا ہوا ہے شیر کا شکار جو ہے وہ شیر کیسے شکار کرتا ہے۔ اس میں یہ کہ بڑے بڑے بھینسے، یہ جو بھینسے ہوتے ہیں نا جنگلوں کے، یہ ہمارے بھینسوں کی طرح نہیں ہوتے، وہ جنگلی بھینسے ہوتے ہیں، اور ان کے اتنے اس طرح سینگ ہوتے ہیں، اس طرح، یعنی اگر وہ سینگ کسی کو مارے تو اس کو پھاڑ دیتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتا ہے شیر کہ پہلے تو بھینسوں کو ڈراتا ہے، اور ڈرانے کے بعد پھر ان میں سے ایک نکل کے بھاگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو نہیں ڈر رہے، لیکن وہ زیادہ چلاک ہونے کی وجہ سے ان میں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے، بس وہ نہیں جاتا۔ پھر جو ایک نکل کے بھاگے گا شیر ہمیشہ اس کے پیچھے بھاگے گا، اور اس کو جا کر جو ہے وہ آپ نے اگر دیکھی ہو تو یہاں سے پکڑے گا، اور یہاں سے پکڑتے ہی اس کے ساتھ ہی جو اپنا منہ ہے نا، اپنے دانت، وہ اس کی گردن میں جو ہے وہ داخل کر دیتا ہے، وہاں سے خون پینا شروع کر دیتا ہے، اس کا خون پیتا ہے پھر، اور وہ جانور
اسی وقت گر جاتا ہے، پھر سارے شیر جو ہیں آ جاتے ہیں۔ اصل میں شیر اکیلے شکار نہیں کرتا، شیروں کو ساتھ لے کر شکار کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کتنے واقف ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی جماعت سے الگ نہ رہے، اور جو جماعت سے الگ رہے گا اس کا وہی حال ہوگا جو جن کا شکار کیا جاتا ہے ان میں سے جو بھاگتا ہے نا اس کو پکڑتا ہے شکاری جانور۔ آپ نے فرمایا کہ جماعت سے الگ نہ ہو۔ ہمارے ہاں تو اب فوراً ایک آدمی الگ ہو جاتا ہے نا، لیکن اللہ کو تو نہیں ہوتا وہ اپنی جماعت بنا لیتے ہیں۔ ہاں جی، اللہ کو تو نہیں ہوتا وہ اپنی جماعت بنا لیتے ہیں۔ اتنا ہی الگ جماعت جو ہے نا اگر بن جائے تو پھر وہ باغی ہوتا ہے، پھر وہ نہیں ہوتا ایک آدمی، پھر وہ باغی ہوتا ہے، اور باغیوں کی سزا جو ہے وہ لشکر سے ہوتی ہے، جنگ سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں شریعت کے اندر سارے حال موجود ہے۔ کاش کہ شریعت یہاں جو ہے نافذ ہو، جہاں آدھی شریعت بھی نافذ ہے وہ سعودی عرب کی میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، وہاں ہم سب لوگوں نے تجربہ کیا ہے۔ عورتیں عام طور پر جب آتی ہیں تو بس، اور یہ صرف سعودی عرب میں نہیں ہے، خلیجی ممالک ساروں میں یہی حال ہے۔ عورت ایسے بس ساری گاڑیاں رک جاتی ہیں، عورت گزر جاتی ہے پھر گاڑیاں گزرتی ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اچھا آپ کو مسئلہ تو چلا تھا پیشہ ور لوگوں کے اخلاق کا، وہ کیا ہوتی ہے؟ اب صورتحال یہ شیر کے شکار کی یہ ہوتی ہے کہ ایک جانور بکری بکری یعنی جو جانور ایسے ہیں نا، ہرن تو خیر خود قیمتی چیز ہے نا، وہ تو بڑی مشکل سے قابو آتا ہے، تو اس لیے عام طور پر کوئی بکری چھتری وغیرہ اس طرح کے جانور جو ہوتے ہیں آسانی سے کھائے جانے والے، ایک چھپر ڈالتے ہیں، ایک بہت بڑا گہرا گڑھا کھودتے ہیں، کھود کر اس کے اوپر جو ہے ایک چھپر ڈال دیتے ہیں کانوں وغیرہ کا، یعنی جو چھپر اتنا مضبوط نہیں ہوتا، صرف وہ بکری وغیرہ کو تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر شیر آئے گا تو وہ چھپر جو ہے وہ اندر گر جائے گا۔ اچھا اس کو باندھ دیتے ہیں اس کے اوپر باندھ کر خود جو اونچے درخت ہوتے ہیں نا ان پر چڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ شیر اگر نیچے بیٹھے ہوں گے تو شیر چھلانگ مار کے پکڑ لیتا ہے، لیکن ان سے زیادہ خطرناک چیتا ہوتا ہے، میں اس کی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ درخت پر چڑھ جاتا ہے، اس لیے اس سے بہت ڈرتے ہیں شکاری۔ میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اس طرح ایک واقعہ ہوا شیر کو شکار کرنے کا، تو اسی طرح انہوں نے جو جانور باندھا ہوا تھا اس چھپر کے اوپر، تو اب شکاری جتنے بھی ہیں وہ بھی اکیلے نہیں ہوتے، کوئی دو اس درخت پر چڑھے ہوئے ہیں، کوئی دو چار اس درخت پر چڑھے ہوئے ہیں، جتنے قریب درخت ہوتے ہیں نا وہ ان پر جو ہے وہ اوپر جا کر اپنا بنا دیتے ہیں ٹھکانہ جوڑ کر کچھ چیزیں، تو وہاں بڑے آرام سے بلکہ لیٹے رہتے ہیں، اگر رات ہو تو سو بھی جاتے ہیں وہاں۔ ہوتا یہ ہے کہ اب شیر جو ہے وہ عام طور پر رات کو آتا ہے، تو جب رات کو آتا ہے تو شیر کو جو ہے وہ جانور نظر آتا ہے جو چھپر پر ہے، تو پھر شیر جو ہے وہ اس جانور کو کھانے کے لیے جب دیکھتا ہے کوئی ہے ہی کوئی نہیں تو شیر اس جانور پر جھپٹتا ہے، جب جھپٹتا ہے تو اس جانور کو تو خیر ظاہر ہے اتنا تو اس کے اندر ہوتی ہے کہ وہ جو چھپر ہے وہ برداشت کرے، لیکن جب شیر جو ہے وہ اس جانور کے اوپر حملہ کرتا ہے نا، طاقت استعمال کرتا ہے، تو چھپر جو ہے وہ گر جاتا ہے، شیر جو ہے وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہی واقعہ ہوا۔ اچھا جب شیر اندر گر جاتا ہے نا تو پھر وہ چھلانگے مار کے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ شیر باہر نہیں نکل سکتا، تو شکاری بھی اس کا دھیان رکھتے ہیں کہ یہ شیر کہیں باہر نہ نکل جائے، وہ فوراً جب شیر گرتا ہے تو کوئی نہ کوئی آواز، وہی جانور کی آواز ہو یا کسی اور کی آواز ہو، لیکن شیر بہت چھپ کے آتا ہے، کبھی آپ نے دیکھو شکار کرنے کے لیے بڑا درختوں کے پیچھے سے جھاڑیوں کے پیچھے سے چھپ کر آتا ہے تاکہ کوئی اس کو دیکھے نہیں۔ مختصر سی بات یہ ہے کہ اب شکاری جتنے بھی تھے نا وہ سارے کے سارے اس گڑھے کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے کہ بھی اب شیر کو انہوں نے مارنا ہے، تو شیر کو مارنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ اوپر سے ہی جو ہے وہ کوئی اینٹ ماری، کوئی اور چیز ماری، میں نے اس طرح تاکہ تیز چھریاں وہ بھی اس طرح کی مارتے ہیں یا نیزے اس طرح کے مارتے ہیں کہ وہ شیر جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ پھر شیر کی جو کھال ہے نا وہ اس طرح سے اتار کر حاصل کرتے ہیں، ان کو شیر سے غرض کم ہوتی ہے، اس کی کھال بڑی قیمتی ہوتی ہے شیر کی۔
اچھا اب اس طرح سے شکار کیے جاتے ہیں. ہوا یہ معاملہ کہ وہاا سارے شکاری جو تھے نا اپنے مچانوں, اس کو مچان بولتے ہیں, مچانوں سے اتر کر جو ہے وہ اب گڑھے کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے ہیں. ہوا یہ کہ چونکہ گڑھا وہ کچا ہوتا ہے, اس کو لپائی تو نہیں کرتے نا, گڑھا وہ کچا ہوتا ہے, تو ایک آدمی جو اس کو اندازہ نہیں ہوا کہ یہ جگہ کچی ہے, اس نے وہاں پاؤں رکھ دیا. جب اس نے وہاں پاؤں رکھا وہ نہیں صورت آ رہی ہے کہ وہ اندر گیا. اچھا اس کے ہاتھ میں ظاہر خنجر وغیرہ تو ساروں کے پاس ہوتے ہیں, اس کے ہاتھ میں جو خنجر تھا وہ اس کے سمیت وہ گر گیا گڑھے میں. جب گر گیا تو ظاہر شیر تو اس کو بڑا ہی ہوتا ہے خون خار بنا ہوا, وہ تو چھلانگے لگا کے باہر نکلنا چاہتا ہے, تو اس کو کون چھوڑے گا. شیر نے اس پر حملہ کیا اور اس نے اپنا خنجر لے کر شیر پر حملہ کر دیا. اسے پتا کہ میرے بچانے کے لیے کوئی اور تو آئے گا ہی نہیں. ہوا یہ کہ وہاں معاملہ کیا بنا, جب وہ گرنے لگا نا تو جو اس کا ایک ساتھی کھڑا تھا پاس ہی, اس نے اس کو ہاتھ ڈال دیا کہ بھئی میں کم از کم سنبھل جاؤں. وہ بھی تیار نہیں تھا, جب اس نے اس کو ہاتھ ڈالا تو وہ بھی ساتھ ہی. اچھا اس نے ایک اور کو ہاتھ ڈال دیا, اچھا وہ تیسرا بھی ساتھ ہی کیا, اور ماشاءاللہ 4 پکے ہو گئے جی. تو اب 4 جو ہے وہاں گر گئے جی. ماشاءاللہ دیکھیے کتنے کام ہے, یہ 4 کا انسان کتنا قیمتی ہے. اچھا جی اب آگے چلیے جی. اب 4 آدمی جب خنجروں سمیت وہاں اکٹھے ہو گئے تو ظاہر ہے کہ ان کو پتا کہ اب ہمیں بچانے کے لیے تو کوئی نہیں آئے گا. انہوں نے چاروں نے شیر کو خنجر مارے. ایک آدھے خنجر سے شیر جو ہے وہ اس کو زخمی تو ہو جاتا ہے, لیکن وہ آدمی کو نہیں چھوڑتا. تو اس نے جو ہے وہ 4 کو مار دیا شیر نے, اور ان کے خنجروں سے پھر وہ بھی مر گیا. کیونکہ جب بھی وہ بھی زخمی ہوتے ہیں تو اس طرح آرام سے تو نہیں رہتے. بھئی آپ کو تو بہت اچھا تجربہ ہے, کسی ایک کے ناراض ہونے سے جو ہے کچھ نہیں ہوتا. ہاں جی. تو ماشاءاللہ جو ہے وہ یہ صورتحال جب بنتی ہے تو اب جو ہے وہ واقعہ یہ ہوا کہ 4 مر گئے. اچھا اب 4 تو مر گئے, معاملہ ختم نہیں, ختم نہیں ہوا. اب ان 4 کی دیت کا مسئلہ ہے. میں نے آپ کو کہا نا اسلام کے اندر جو موت ہے کسی انسان کی, اس میں غلطی کیوں نہ ہو, اس موت کے لیے دیت دینی پڑتی ہے. اچھا ایک عام آدمی خواہ مفتی اعظم ہی اپنے آپ کو کرائے, وہ تو یہی کہے گا جی کہ 400 اونٹ تو دے دو. وہ تو یہی کہے گا نا, بھئی 4 آدمی مرے ہیں, ایک آدمی کی دیت کتنی ہوتی ہے 100 اونٹ. تو اب 4 آدمی مرے ہیں تو کتنی دیت ہوگی. اچھا یہ پڑے گی کس پر. ہاں جی کس پر پڑے گی یہ, ہیں غلطی پہلے کی ہے. نہیں یہ بات نہیں ہے. وہ تو سارے مر گئے ہیں, وہ سارے مر گئے ہیں 4 کے 4. ان پر کیا ڈالنی ہے. یہ جو دیت ہے نا اس کا آخرہ جو ہے وہ شکاری ہے. میں نے آپ کو یہ مثال دی ہے پروفیشن کی, کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ کسی پروفیشن میں ہو, جیسے کہ عام طور پر افسروں کو جو ہے وہ گاڑیاں ملتی ہیں, وہ پولیس کے افسر ہوتے ہیں یا انتظامیہ کے افسر ہوتے ہیں, تو اس وقت جو ان کے ہے نا ساتھی, یونین بنی ہوتی ہے نا, اس کی پوری یونین جو ہے اس پر دیت پڑے گی. تو اسلام کے اندر اس کے لیے بارفت اسلام کے اندر بہت باریک اصول ہیں. میں نے آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتائی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس پر 400 اونٹ جو ہیں وہ دیت پڑی, لیکن اسلام 400 نہیں ڈالتا. حضرت علی کا فیصلہ دیکھیے. وہ فیصلہ یہ تھا کہ حضرت علی نے کہا کہ جی ان کے اوپر, میں نے حساب کیا ہوا تھا لیکن مجھے بھول گیا, 2.1/12 ہے, یہ کیا ہے, کوئی اس طرح کا حساب ہے. یعنی یہ اصل میں 4 آدمیوں کی دیت نہیں ہوگی, 2.1 کی جو ہے وہ دیت ہوگی. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان پر کچھ 200 اونٹ سے کچھ زیادہ پڑیں گے. اچھا اس کی بنیاد کیا ہے. اس کی بنیاد یہ ہے کہ جب پہلا آدمی جو ہے وہ گرنے لگا
تو اس نے جو ہے وہ ہاتھ ڈالا ایک کو, اس نے دوسرے کو ڈالا سنبھلنے کے لیے. کسی نے بھی اس کو گرانے کے لیے نہیں, بلکہ وہ چاہتا تھا کہ میں سنبھل جاؤں. وہ بات بالکل ایسی ہے. کہتے ہیں کہ جو ڈوب رہا ہو نا, اس کو جا کے کبھی بھی جفی نہ مارو. وہ کیا کرے گا, اس کو اگر آپ جفی ماریں گے وہ آپ کو جفی مار لے گا اور آپ بھی ڈوب جائیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ سمجھدار آدمی جو تیراک ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, دور سے آتا ہے اور آ کر اس کو دھکا مارتا ہے تاکہ یہ مجھے نہ پکڑے. ہاں, تاکہ یہ مجھے نہ پکڑے. اب یہ ہے کہ اس کو دھکا مارتا ہے, اور یہ اس کو بتایا جاتا ہے خاص طور پر یہاں کہ عام لوگ نہیں کبھی کسی کچھ مطلب ڈوبتے کو بچانے کے لیے جاتے. حقیقت یہ ہے کہ وہی خطرہ ہوتا ہے. ڈوبنے والا تو اس وقت تنکوں کو بھی نہیں چھوڑتا, وہ کسی آدمی کو کیا چھوڑے گا. جس نے آ کے اس کو جو ہے وہ پکڑ لیا نا, وہ بھی گیا ساتھ. وہ اس کو جفی مار, اس کے ہاتھ بھی نہیں چلتے, اس کو ایسی جفی مارتا ہے. موت سامنے ہوتی ہے, اس کو کہتا جفی, کسی نے کیا سوچنا ہے کہ جفی ایسی نہ مارو. وہاں تو بالکل اور طرح کی جفی ہوتی ہے ماشاءاللہ, کہ پتہ ہے کہ اس جفی کے بعد جو ہے وہ یہ آدمی نہیں جائے گا جس کو میں نے جفی ڈالی ہے. آج میں نے یہی مسئلہ بیان کیا تھا وہاں نماز کے بعد. آج اس کو ذرا ذہن میں لائیں تو انشاءاللہ ساری بات آپ کے لیے سامنے آ جائے گی. اچھا جی, تو ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. عبد المالک مجاہد صاحب یہ کہا کرتے ہیں کہ مجھے کسی آدمی کا مصافحہ کروا دو, بس اس کے بعد پھر میں جانوں وہ جانے میں اس کو جو ہے وہ کیسے گرفتار کرتا ہوں. تو یہ ماہر لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ, ہمارے ہاں بھی ہیں ایسے لوگ. اگر کہیں مقابلہ ہو تو ہم بھی ایسے لوگوں کو جو ہے وہ بتائیں گے کہ ہم کیسے وہ ماشاءاللہ ہمت والے ہیں. تو اچھا جی, اب مختصر سی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت علی نے کہا کہ یہ جو آدمی ہے نا, جو اپنا پہلا جو گیا ہے, اس کے ساتھ ہی 3/4 3 آدمی اور گئے ہیں نا, 4 آدمی گئے ہیں. ایک آدمی جو پہلا گیا ہے نہیں, اس کی اپنی کوئی دیت نہیں ہے, اس لیے اس کی غلطی ہے. لیکن ایک بات ہے, اس پر دیت ہے نہیں, اس پر بھی دیت ہے لیکن اس کے ساتھیوں پر بھی دیت ہے. اس لیے یہ بات نہیں ہے, اس کی دیت تو پوری ہے. وہ یعنی اس کی دیت پوری ہوگی جو پہلا گیا, اس لیے کہ وہ تو سارے اس کے پروفیشنلز ہیں نا, وہ دیں گے. اس کی دیت پوری ہے. اور اس کے بعد جو اس نے دوسرے آدمی کو ہاتھ ڈالا ہے, اس پر جو ہے وہ 2/3 دیت ہوگی. وہ کیوں کہ 3 جو باقی رہ گئے تھے نا, ان میں سے 2 کو وہ ساتھ لے گیا ہے. کہ 3 کو لے گیا ہے, 2 کو اور کو ساتھ نہیں 3 کو ساتھ دیا. پہلے والا 3 کو لے کے گیا نا, دوسرا تو 2 کو. لیکن نہیں 3/4 دیت ہوگی اس پر. اچھا, کیونکہ وہ 3 کو ساتھ لے کر گیا نا, دیت ہوگی 3/4. جو دوسرا ہے نا, جو دوسرے کو ہاتھ ڈالا ہے جس نے, اس پر 2/3 دیت ہوگی. اس پر 2/3. اچھا, اور اس کے بعد جو آخری ہے اس پر 1/3 یعنی 1/3 دیت ہوگی. اب آپ ان کو جمع کر لیں گے, 2 سے 1/12 بنتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ حضرت علی حساب کو ایجاد کر رہے ہیں. بالکل ایجاد ہے. یہ وہ نہیں ہے ہمارے ہاں تو کلیہ جو ہے وہ حفظ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کلیہ لگا کر جو ہے وہ مسئلے کو حل کرتے ہیں. چونکہ میں الحمدللہ حساب کا بہت ماہر تھا, تو اس لیے مجھے پتا ہے کہ میں کیسے جو ہے وہ سوالات حل کرتا تھا. کلیہ میں یاد ہوتے ہیں, اور کلیہ کے ساتھ جو ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جی, الف کی 2 جمع بے کی 2 اور جمع 2 الف بے, یہ بھی ایک کلیہ ہے. الجبرا اصل میں آپ کو بتاؤں, الجبرا جو ہے وہ حساب سے بھی زیادہ اہم چیز ہے, اور یہ الجبرا کے بانی جو ہے وہ عرب ہے. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ حساب تو بہت سادی سی چیز ہے. الجبرا سے بھی زیادہ اہم جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جیومیٹری. جیومیٹری کیا ہوتی ہے؟ اصل میں جیومیٹری یہ ہوتی ہے کہ آپ نے
چلیے میں کہتا ہوں یہ دیکھیں یہ کیا ہے جی، دیکھ رہے ہیں آپ؟ مسلط، ہاں جی یہ کیا ہے؟ مسلط، آپ ماشاءاللہ اب اپنے ٹیلی فونوں میں لگے ہوئے ہیں، میری طرف نہیں دیکھ رہے، یہ بتائیے کہ یہ مثلث ہے نا؟ یہ ہے جیومیٹری کہ اس کو جو ہے وہ آپ کاغذ پر کھینچیں، اس کا کیا کریں گے آپ؟ اس کے لیے کلیہ یہ ہے کہ اس کی بھی پیمائش، اس کی بھی پیمائش اور اس کی بھی پیمائش، اس کو جب آپ جمع کریں گے نا تو وہ ہوگی حدود اربعہ، اس کی مقدار نہیں، حدود اربعہ نہیں ہوتے، حدود اربعہ مستطیل میں یا مربع میں ہوتے ہیں، بلکہ مربع میں ہوتے ہیں، مستطیل میں بھی ایک اور قانون لگتا ہے۔ مستطیل وہ ہوتی ہے جو اس کے 4 کونے تو ہوتے ہیں لیکن وہ لمبی ہوتی ہے، جو مربع ہے نا وہ چاروں اس کے برابر ہوتے ہیں اس کے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ حضرت علی نے جو ہے وہ فیصلہ جو کیا کہ بھئی ان پر 2 صحیح 1/12، میرا خیال یہ ہے جب آپ جمع کریں گے نا تو جمع کرتے وقت چونکہ یہ سب جو عدد مختلف ہے نا تو اس لیے ان کا حساب کرتے وقت جزو اضاف عقل کا قاعدہ ہے نا وہ اب 12 جو ہے وہ اس کو بنا دے گا۔ اب ماشاءاللہ جو ہے وہ آپ تو مجھے نہیں پتا کیا پڑھے ہوئے ہیں، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے بچپن میں خاص طور پر انعام دیا تھا نا، میں ان چیزوں کا بڑا ماہر تھا، اور اسی وجہ سے میں جب ماشاءاللہ اللہ نے میدان عمل میں مجھے لائے تو جو بڑے بڑے جو تھے نا ماہرین علماء، جب وراثت کے مسائل آتے اور اس طرح کے مسائل جب آتے، مثلا میں اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ ایک کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ ہے الجزیری کی، اس کے اندر جو ہے وہ 4 مذاہب کے جو ہیں وہ تفصیلات موجود ہیں۔ تو یہ وہی جو ہمارے ہاں ہے نا کہ 4 امام برحق ہیں اور ان کی فقہ برحق اس اصول کے تحت، تو یہ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ ان کے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے، اس کی غالباً 5 جلدیں ہیں، 5 جلدوں کا ترجمہ کیا ہے پروفیسر منظور حسن عباسی نے۔ یہ دیال سنگھ ٹرسٹ لائبریری کے اندر جو تھے نا، یہ وہاں کے ہیڈ تھے اعزازی، تو میرے بڑے دوست تھے، ہم اکٹھے ہی جو ہے وہ لیکچر بھی دیتے، درس بھی دیتے۔ تو انہوں نے جب یہ وقت آئی نا جگہ وراثت کی اور اس طرح کے اچھا دیت کے مسائل بھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ترجمہ آپ کریں، میں نہیں کر سکتا۔ پھر میں نے ان کو سارا ترجمہ کر کے دیا، اور وہ کتاب آج بھی موجود ہے، لیکن میرا نام نہیں ہے۔ مجھے اصل میں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ایک بہت تربیت دی ہے کہ میرا نام جو ہے وہ میں کسی جگہ لکھتا ہی نہیں ہوں، بلکہ آپ محدث دیکھیے تو بے شمار ایسے مضمون ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں نا کہ آپ ثناء اللہ صاحب کے سارے مضمون جو ہیں یہ میرے لکھے ہوئے ہیں، تو یہ بات بھی جو ہے درست ہوگی، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ساتھیوں کا اعتماد بھی دیا ہوا ہے۔ لیکن ویسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ ثناء اللہ صاحب ماشاءاللہ حافظے کے اعتبار سے مجھ سے بہت آگے ہیں۔ میں نے اسی یہ بات کہی ہے کہ خدا را خواستہ دیکھیے نا، ایک آدمی کو حساب نہیں آتا تو وہ وراثت کے مسئلے کیسے حل کرے گا؟ ماشاءاللہ ہمارے بیٹے ہیں نا انس وراثت کے ماشاءاللہ بڑے ماہر ہیں، اور ان کو حساب بھی آتا ہے، اسی لیے حافظ ثناء اللہ صاحب کے بعد جتنے فتوے آتے ہیں وہ انس صاحب کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ ہمیں بھی ماشاءاللہ، میں بھی پہلے وراثت کا بڑا ماہر تھا، لیکن جب سے انس ماشاءاللہ میدان میں آیا ہے میں نے تو بلا دیا ہے وراثت کو۔ حالانکہ میں نے جو ہے وہ ججوں کو پڑھایا شیعہ اور سنی کا علم وراثت تقابل مطالعے سے، یہ بہت مشکل ہے۔ تو میں نے بس ان میدانوں سے اللہ نے مجھے گزارا ہوا ہے، تو اب بڑھاپے کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں جو پہلے کی یاد ہیں، میں ویسے ان کو آپ کو یہ بتاؤں میں تازہ کرتا رہتا ہوں۔ اگر میں تازہ نہ کروں تو پھر انسان کی 60 سال پہلے کی جو چیزیں ہیں وہ مجھے ساری بھول جائیں۔ تو میں نے آپ کو اچھا میں نے کہتا آپ کو جو ہے وہ یہ بتانا ہے یہاں، ایک تو بات میں نے عاقلہ کی بتا دی ہے، اور قسامہ کی بات ہوتے ہوئے عاقلہ کی بات آ گئی ہے۔ اب اس کے کچھ اور بھی پہلو ہیں، میں ان کو جو ہے وہ فی الحال نہیں پیش کرتا، ورنہ پیریڈ جو ہے وہ اسی میں سارا گزر جائے گا۔ اچھا آگے
میں نے آپ کو ایک بات یہ بتانی ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا یستحب للکاتب ان یکون امینا عاقلا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک لفظ ہے اصطلاحات اور ایک ہمارے ہاں لفظ ہے عرف۔ اصطلاحات اور عرف کا فرق ہے۔ اصطلاحات کا لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے جو فن کے لوگ ہیں نا، ان کے ہاں جو ہے وہ اصطلاحات کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ فن کے لوگ جو ہیں وہ ایک لفظ سے یہ مراد ہے وہ مقرر کر لیتے ہیں۔ میں اس کی آپ کو مثال دے دیتا ہوں، ذرا آپ کو سمجھ آئے گی۔ آپ نے کلمہ کا لفظ سنا ہوا ہے نا؟ کلمہ مشہور لفظ ہے، آپ نے ماشاءاللہ ناپ ضرور پڑھائی ہوگی آپ لوگوں نے۔ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ ہاں جی ذرا بتائیں۔ ہاں جی یہ کلمہ کی قسمیں ہیں نا، اسم فعل حرف۔ اچھا کلمہ جو ہے منطق میں فعل کو کہتے ہیں، صرف فعل کو، اس میں نہ اسم شامل ہے اور نہ یہ۔ اب آپ کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے یہ منطق کی اصطلاح ہے اور یہ نحو کی اصطلاح ہے، یہی بات ہے نا؟ اچھا یہ بہت بڑا دھوکہ بھی ہے یہ اصطلاحات۔ دھوکہ یہ ہے کہ ہمارے متاخرین کے ہاں تو اصطلاحات بہت چلتی ہیں، لیکن مراد ان کی اپنی ہوتی ہے اور وہ ڈال دیتے ہیں متقدمین پر۔ مثال کے طور پر غامدی صاحب، سنت میرے نزدیک یہ ہے، ذرا لفظ سنیے، سنت میرے نزدیک یہ ہے، کیا مطلب ہے؟ کہ سنت سے میری مراد یہ ہے بھائی تم کون ہوتے ہو؟ تم صاحب فن ہو ہی نہیں۔ یہ محدثین کا فن جو ہے، تم اس کے ماہر اگر ہوتے تو تمہیں تو حدیث آتی نہیں ہے کہ حدیث سے مراد کیا ہے، تم تو صرف اتنا جانتی ہو کہ من مانی کرنی ہے، حدیث کا کچھ معنی بگاڑ کر کچھ کر دینا ہے تمہیں تو۔ بلکہ امین حسن اصلاحی صاحب کا میں نے آپ کو جو بتایا تھا کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ سند کی ابتدا کیا ہوتی ہے اور سند کی انتہا کیا ہوتی ہے۔ فن حدیث سے تو بالکل ناواقف ہیں یہ لوگ، اسی لیے انہوں نے جو ہے الائمۃ من قریش یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث جو ہے وہ یعنی یہ لفظ ثابت نہیں ہے۔ میں نے تو آپ کو یہ بتایا ہے نا کہ یہ لفظ ثابت ہی نہیں ہے، لیکن امین حسن اصلاحی صاحب جو ہے وہ اس کی تعویلیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی یہ اصل میں ایک فیصلہ تھا، یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ اصل میں ان کا ذہن میں یہ ہے کہ انسانوں میں سے کسی ایک خاندان کو جو ہے وہ حکومت کے لیے مقرر کر دینا، یہ جو ہے یہ مساوات کے منافی ہے۔ یہ ویسے اصول کہنے کو ٹھیک ہے، لیکن اسلام نے اس کا حل اور طرح کیا ہے۔ اسلام نے خاندان کو ختم نہیں کیا، اسلام نے کہا ہے کہ خاندانوں کے اندر جس خاندان کی ایک وجاہت ہو، اس کا ایک مقام ہو، اس خاندان میں سے جو ہے آپ کسی کو چنیں جس کی اس خاندان میں سب سے زیادہ وجاہت ہو۔ حکمران کس کو بنانا چاہیے؟ اس خاندان میں سے جس خاندان کی پورے معاشرے میں عزت ہو، اور اس کے وجہ سے نواز شریف کا خاندان ہے جی، سیاست میں اس کی ایک عزت ہے۔ اب رفیق تارڑ صاحب جو ہے وہ بھی سیاست میں ہے، ان کا جو پوتا ہے عطا اللہ وہ ڈپٹی سیکرٹری ہے مسلم لیگ نون کا۔ ویسے یہ شہباز شریف کا سیکرٹری تھا پہلے اس کے دفتر میں۔ یہ عطا اللہ چونکہ مجھے عطا اللہ سے پیار بھی ہے، اور یہ عطا اللہ جو ہے یہ چھوٹا سا تھا، جب ہم تارڑ صاحب کے گھر میں جاتے تو تارڑ صاحب کو بہت زیادہ عقیدت ہے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری سے، تو انہوں نے اپنے پوتے کا نام رکھا ہوا ہے عطا اللہ۔ تو میں جب پڑھتا ہوں تو پھر مجھے یہ عطا اللہ یاد آ جاتا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ تارڑ صاحب خود مسلم لیگ میں ہیں، اس لیے انہوں نے تو اپنے ظاہر پوتے کو ہی بنانا ہے۔ تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اگر مسلم لیگ نے اسے فوراً جو ہے ڈپٹی سیکرٹری بنا دیا ہے، اور ایک خاتون بھی ایسی ہے، وہ تارڑ صاحب کی بہو ہے۔ ایک خاتون ہے، مجھے اس کا نام پورا یاد نہیں آ رہا، وہ وزیر بھی رہی ہے۔ اس کے بعد کے لفظ ہیں افضل تارڑ، شروع میں اس کا کیا نام ہے؟ سارا نہیں ہے، اس سے ملتا جلتا ایک نام ہے، نہیں
یہ خاتون جو ہے یہ پنجاب کی وزیر بھی رہی ہے. یہ جو ہے یہ تارڑ صاحب کا چھوٹا بیٹا ہے, ہم اس کو عرفی کہتے تھے, عرفی, تو یہ اس کی بیوی ہے. افضل تارڑ جو ہیں وہ بہت مشہور جاگیردار ہیں, تو ان کی یہ بیٹی ہے. تو اس لیے وہ اپنے باپ کے نام سے معروف ہے, اپنے خامند کا نام استعمال نہیں کرتی. بھائی بڑے خاندان جو ہے وہ اسی طرح کرتے ہیں. تو میں بتانا ہی آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا, اصطلاح, ایک لفظ اصطلاح ہے اور ایک ہے لفظ عرف. اسلام عرف کو بھی مانتا ہے, لیکن عرف کی حیثیت کیا ہے؟ عرف کی حیثیت یہ ہے کہ جو عرف ہے وہ بدل سکتا ہے. عرف اس کو بولتے ہیں کہ ایک لفظ کے معنی جو ہیں وہ معاشرے کے اندر ہی مشہور ہو گئے, یا کسی خاص برادری کے اندر معروف ہو گئے کہ بھی ہماری یہ مراد ہوگی. آپ اس کے لیے جو ہے وہ جب کسی برادری میں جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں عرف خاص, اور جب جو ہے وہ پوری مطلب ہے مسلمانوں کے ہاں یا پوری دنیا میں معروف ہو جائے اس کو کہتے ہیں عرف عام. اور ایک ہوتا ہے ایک ملک کا عرف, تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ عرف خاص ہے لیکن ملک کی حد تک, اور اس سے بھی خاص وہ ہوتے ہیں جو ایک برادری میں استعمال ہوتے ہیں. اور یہ جو عرف ہے نا جی, پہلے یہ عرف ہوتا ہے, پھر بعد میں یہی جو ہے یہ بن جاتی ہے اصطلاح. میں نے جو تھیسس لکھا ہے نا اس کے اندر میں نے اس چیز کو واضح کیا ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ اجتہاد پہلے اس کا معنی عرفی تھا, پھر بعد میں یہ اصطلاح بنی ہے. جب پہلے اس کا معنی عرفی تھا, اجتہاد کے معنی خود اس کے لغوی معنی یہ ہیں کہ انسان جو ہے وہ محنت کرے. مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے پتھر اٹھایا, تو اس کو کہا جائے گا اجتہادہ بے صخرۃ. کیا مطلب کہ اس نے جو ہے وہ ایک چٹان کو اٹھانے کی کوشش کی, مطلب بہت بڑے پتھر کو اٹھانے کی کوشش کی. لیکن کوئی شخص کہنا کہ اجتہادہ بے خردل, خردل کہتے ہیں رائی کو, رائی کا دانہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, یہ لفظ اجتہادہ کا استعمال نہیں ہوتا. اس لیے اجتہاد ہمیشہ اسے کہا جاتا ہے جب کہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑے. تو ابن حزم کے نزدیک اجتہاد کی تعریف اور ہے. اس نے اجتہاد کا معنی یہ بنایا ہے کہ تلاش کرو, اس لیے کہ وہ اندر گہرا جانے کا قائل نہیں ہے. وہ کہتا ہے تلاش کرو, جب آپ کو قرآن اور حدیث کی جو ہے نصوص تلاش کرنی پڑے نا تو یہی اجتہاد ہے. اس لیے اس نے تقلید سے بچنے کے لیے, لیکن باقی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, اجتہاد سے مراد جو ہے وہ اس کی معنی جو مخفی معنی ہوتے ہیں نا ان کو تلاش کرنے کا نام اجتہاد ہے. ابن حزم نے لفظ تلاش تو لے لیا ہے, لیکن وہ جو باقیوں کا اجتہاد ہے اس بارے میں نہیں لیا. تو یہ میں آپ کو اصل میں, چونکہ اللہ کا شکر ہے میں نے ان لوگوں کا مطالعہ کیا ہوا ہے, میں آپ کو گاہے بگاہے ایسی چیزیں بتاتا رہتا ہوں. تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے یستحبو, پہلے باب پر. اور پہلے یستحبو کا معنی جو ہے یہاں فقہ کے معنی میں مراد نہیں ہے یستحبو. یہاں یستحبو جو ہے یہ لغوی معنی میں استعمال ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ یستحبو کا معنی یہ ہے کہ یہ بات پسندیدہ ہے, یہ بات پسندیدہ ہے. بعد میں پھر اسی سے اصطلاح بنی ہے مستحب, لیکن وہ مستحب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کے کرنے کا ثواب ہو, چھوڑنے میں گناہ کوئی نہ ہو, جس کو سنت بھی کہتے ہیں. لیکن یہاں یستحبو کے معنی یہ نہیں ہے. یہاں یہ ہے کہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ جو یہاں کاتب جو ہے نا, اس کاتب سے مراد عرف ہے. کاتب سے مراد کون ہے؟ یا سیکٹری ہے. کاتب سیکٹری کو کہتے ہیں. ہمارے یہاں کاتب اس کو بولتے ہیں جو کتابت کرتا ہے, لیکن نہیں, اصطلاحات کے اندر جو یا یہ ہے کہ عرف کے اندر کاتب سے مراد سیکٹری ہوتا ہے, اور جو خاص طور پر حاکم کا سیکٹری ہوتا ہے وہ چیف سیکٹری ہوتا ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں نا, عبداللہ بن مقفع جس کی کتاب ہے کلیلہ دمنہ والا,
یہ جو ہے یہ چیف سیکرٹری تھا عباسی خاندان کا. اچھا جی، میں نے آپ کو اسی طرح لفظ امین آیا ہے. لفظ امین کے معنی ہوتے ہیں جو جنرل سیکرٹری ہے، یعنی جس کو ہم اب آج کل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، کویت وغیرہ میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، امین السر. انہوں نے یہ ترجمہ کیا سیکرٹری کا، چونکہ سیکرٹ کے معنی ہوتے ہیں پوشیدہ چیز کے، اور سیکرٹری وہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس راز ہوتے ہیں تمام کے تمام اپنے بڑے افسر کے، اور وہ اس کے پاس راز ہوتے ہیں، وہ بتاتا نہیں کسی کو. تو میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ میں نے کوئی کوشش شروع کی ہوئی ہے صدر پاکستان سے ملنے کی، تو اس میں آج میں نے رابطہ کیا کہ بھی کیا صورتحال ہے. تو جس آدمی کے ذریعے ملنا ہے وہ بھی سابقہ صدر ہے. میں نے رابطہ کیا، وہ آج کل ویسے سابقہ صدر تو ہے لیکن ساتھ وزیر بھی ہے. تو میں نے اس کے دفعہ میں رابطہ کیا تو وہ آدمی مجھے کیا کہتا ہے، مجھے کہتا ہے جی کہ وہ تو کابینہ کی میٹنگ میں ہیں، اس لیے یہاں آج کل نہیں آ رہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کیونکہ میں نے زمانے کے ساتھ بہت برتاؤ کیا، میں سمجھ گیا اصل میں یہ چاہتا کیا ہے. میں نے اسے کہا کہ وہ آج کل کیوں نہیں آ رہے، کہتے کرونا کی وجہ سے. میرا فوراً خیال آیا کہ میں نے اس سے بات نہیں کرنی تھی کہ وہ میٹنگ میں کرونا نہیں ہوتا. بھئی میٹنگ میں تو لوگ جمع ہوتے ہیں نا، ان کو تو کرونا نہیں ہوتا، لیکن ان کو کرونا بہت جو ہے وہ، حالانکہ وہ ان کا اپنا کمرہ ہے وزیر کا، اس میں کوئی آدمی داخل ہو اس کو کہے بھی آپ 10 فٹ پر بیٹھیں، آپ 6 فٹ پر بیٹھیں، ان کو کیسے کرونا ہوتا ہے. میں سمجھ گیا کہ اصل بات یہ ہے کہ اب ماشاءاللہ وزیروں کی موج بنی ہوئی ہے کہ وہ وزیر جو ہیں کرونا ہو جائے گا، چلو جی چھٹی. تو اس لیے آج کل جو ہے یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ کرونا بہت بڑا بہانہ بن گیا ہے ماشاءاللہ. تو کہنا میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ امین جو ہے نا، لفظ امین یہ اصل میں ترجمہ ہے جس کو کہتے ہیں نا اپنا امین السر. آپ ذرا انہوں نے واضح کر دیا، امین السر کا معنی ہوتا ہے سیکرٹری، سیکرٹ کے معنی ہوتے ہیں پوشیدہ چیز کی. تو پوشیدہ باتیں جس کے پاس ہوتی ہیں وہ اس کو بولتے ہیں سیکرٹری. تو اس لیے یہ میں نے آپ کو الفاظ میں ایک تو بتایا ہے کہ ایک اصطلاح ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ عرف بن جاتا ہے. تو لیکن اگر عرف نہ ہو تو پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے لغوی معنی جو ہے مراد ہوتے ہیں. جستحب کا ترجمہ ہے پسندیدہ بات یہ ہے. اگر آپ اس کو ترجمہ کریں گے نا مستحب یہ ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ صرف مستحب ہے، ضروری نہیں ہے. بھئی مستحب فقہ میں تو مستحب کے معنی یہی ہے نا. مثلا آپ جو نوافل پڑھتے ہیں ان کو مستحب کہتے ہیں فقہ میں. یہاں مراد وہ فقہ نہیں ہے. امام بخاری خود یہاں فقہ کی اصطلاحات استعمال نہیں کر رہے. امام بخاری جو ہیں یہاں اصطلاحات جو استعمال کر رہے ہیں وہ جو معاشرے کی اصطلاحات ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. تو اس لیے کاتب بھی معاشرے کی اصطلاح ہے اور امین بھی معاشرے کی اصطلاح ہے، لیکن یستحب جو ہے یہ اپنے لغوی معنی میں ہے، پسندیدہ بات یہ ہے. اچھا اب یہی بات جو ہے اب معاشرتی اصطلاحات کی میں نے کہا تھا نا، یہ جو اگلا باب ہے میں انشاءاللہ آج بتاؤں گا. تو اس کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی کتاب الحاکم الی عمالہ والقاضی الی امنائہ. اب لفظ دیکھیے کہ یہاں جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ جو معاشرتی عرف ہے نا اس کو استعمال کر رہے ہیں. معاشرے میں حاکم کس کو کہا جاتا ہے؟ بڑے حاکم کو. اور جو چھوٹے حاکم ہوتے ہیں ان کو عامل کہا جاتا ہے اس معاشرے میں. اور قاضی اس معاشرے میں جو قاضی تھے، یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ہمیشہ تاریخ کا مطالعہ کر کے ان چیزوں کو پتہ لگتا ہے. اس دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک جو تھے نا وہ قاضی نہیں ہوتے تھے. جو حاکم ہوتا بڑا وہی فیصلہ کرتا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر الگ قاضی بنا دیے تھے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے نظام قضا قائم کیا تھا.
لیکن امام بخاری چونکہ بات کی آئی تھی تمہیں کی اصطلاحات جو ہے ان کے لیے بھی اہمیت رکھتی ہیں، تو انہوں نے سارے جو ہیں یہاں عرف استعمال کیے ہیں. تو ویسے میرے منہ سے لفظ اصطلاح نکل گیا. اصطلاح عام طور پر جو ہے وہ ایک فن کی اصطلاح ہوتی ہے، اور ان کو عام طور پر جو ہے وہ عرف کہا جاتا ہے، معاشر کی عرف. اور وہ یہ ہے کہ حاکم سے مراد بڑا حاکم، عمال عامر کی جمع ہے، اس سے مراد جو علاقوں کے حاکم ہوتے ہیں وہ ہیں، اور قاضی سے مراد وہ ہوتے ہیں جو عدلیہ کے اندر کام کرتے ہیں. اور امنا سے مراد کون ہے؟ جو عدلیہ میں کام کرتے ہیں ان کے جو ریڈر ہوتے ہیں نا، جس کو آج کل ریڈر کہتے ہیں، یہ مراد ہے اس سے. ہاں جی، آپ کو تو پتا نا ریڈر کا، ریڈر کون ہوتا ہے؟ آپ کیا تھے؟ ہاں جی، آپ سیکٹری بھی رہے، آپ پرسنل اسسٹنٹ بھی رہے، ریڈر بھی رہے، چونکہ آپ نے عدالت میں کام نہیں کیا نا. عدالت میں جو آدمی ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اس کو ریڈر کہتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ہاں تحقیق کرنے والوں کے لیے یہ لفظ وہاں سے لیا گیا ہے ریڈر کا. ہمارے جو تحقیق کرتے ہیں نا اس کے اندر 4 آدمی شامل ہوتے ہیں. ہمارے تو اب یہ نظام نہیں رہا، اور ہمارے ساتھیوں کو بھی پتہ نہیں ہے. نظام یہ ہوتا ہے کہ جو ایک بڑا آدمی ہوتا ہے وہ پروفیسر ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو دوسرے درجے کا آدمی ہوتا ہے وہ ریڈر ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو تیسرے درجے کا آدمی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپنا محاضر، وہ ہوتا ہے محاضر یا مدرس. اور جو چوتھے درجے کا آدمی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ترجمان. اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے بعض الفاظ جو ہیں وہ دعاؤں کی وجہ سے بھول جاتے ہیں. تو نہیں، ڈیمانسٹریٹر. یہ عدالتوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ جو ہے وہ پڑھانے والوں کی بات ہو رہی. پڑھانے والوں میں بھی یہ شعبے ہوتے ہیں. ڈیمانسٹریٹر وہ ہوتا ہے جو خود لیکچر نہیں دیتا، بلکہ وہ اصل میں معاون ہوتا ہے لیکچرر کا. اور جب لیکچر دینے والا لیکچر دیتا ہے تو اس کا کام ہوتا ہے اس کی وضاحت کرنا. تو ڈیمانسٹریٹر کا اصل ترجمہ ہے ترجمان. تو اس کے اوپر جو آدمی ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے لیکچر کے محاضر کے اوپر استاد مساعد، جس کا انگریزی ترجمہ ہے اسسٹنٹ پروفیسر. اور اس کے اوپر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ استاد مشارک، جس کو کہتے ہیں ایسوسیٹ پروفیسر. اور اس کے اوپر فل پروفیسر ہوتا ہے. تو میں آپ کو یہ جو بات کہنا چاہتا ہوں، یہ عام طور پر اگر آپ کہیں بڑے اسپتالوں میں جائیں نا، دیکھیے نا آپ کی نیند میں خلل انداز ہوئے ہیں. چلیے ماشاء اللہ. اچھا جی، اب صورتحال یہ ہے کہ یہ تو ہے پڑھانے والوں کے لیے، لیکن پڑھانے والوں کے لیے یہ درجے کیوں رکھے گئے ہیں؟ پڑھانے والا جب پروفیسر لیکچر دیتا ہے نا تو اس کے ساتھ یہ 3-4 آدمی موجود ہوتے ہیں. میں آپ کو اگر مثال دوں، اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو، آپ کسی بڑے اسپتال میں چلے جائیں، مثال طور پر کوئی آدمی نفسیات کا مریض ہے، نفسیاتی مریض ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں ایک بڑے پروفیسر سے ملوں. ایک بہت بڑا پروفیسر ہے جو نفسیات کا فل پروفیسر ہے، بڑا آدمی ہے. پہلے وہ خود کبھی نہیں دیکھتا، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ 10 سال بھی جاتے رہیں آپ کی ملاقات پروفیسر سے نہیں ہوگی. آپ کو سب سے پہلے وہ ایک عام طور پر وہ لڑکیاں ہوتی ہیں جو ڈاکٹر بھی نئی بنی ہوتی ہیں، تو ان کے پاس جو ہے وہ آپ کو لے چلتے ہیں کہ یہ وہ کیا کرتی ہیں، اس کے سارے ٹیسٹ کرواتی ہیں. اور پھر وہ ٹیسٹ کروانے کے بعد جو ہے وہ جو ایک آدمی ماتحت ہوتا ہے نا، اس کو آپ یہ کہیے کہ اسسٹنٹ پروفیسر، وہ اس کے پاس لے جاتی ہیں اس کو کہ یہ اس کے ٹیسٹ ہے، ذرا ٹیسٹ کیجیے. وہ ٹیسٹ کر کے پھر آگے رپورٹ کرتا ہے. پھر وہ رپورٹ جاتی ہے اس کے پاس، ایسوسیٹ پروفیسر کے پاس، اور وہ ایسوسیٹ پروفیسر پھر اس پر جو ہے وہ کچھ ریمارکس لکھتا ہے. پھر وہ پروفیسر کے پاس جاتی ہے. اور آپ
تجربہ کر لیجئے کہ بڑے اسپتالوں میں جو پروفیسر ہوتا ہے آپ 10 سال بھی جاتے رہے اس سے ملاقات نہیں ہوگی. میں آپ کو مثالیں اس لیے نہیں دینا چاہتا، مجھے خود اس کا تجربہ ہوا ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اچھا اس طرح سے جو ہے وہ صورتحال بنی ہوئی ہے. تو کل تھوڑی سی بات ہوئی تھی نا، اصل میں آپ حسن صاحب سے ملنا چاہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ حسن صاحب جو ہے وہ وہاں لیکچرر نہیں ہیں. حسن صاحب جو ہیں وہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں وہاں، تو وہ ایک افسر ہے وہاں. آپ سے میں اگر بات کروں گا تو ظاہر ہے کہ میری بات اور ہوگی، اگر وہ بات کریں گے تو وہ ایک افسروں کی طرح بات کریں گے. چلیے ہم آگے چلتے ہیں. تو میں اس لیے آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ تحقیق کے اندر، ریسرچ کے اندر، چونکہ یہ پروفیسر اور یہ ایسوسیٹ پروفیسر جو ہے یہ ریسرچ کے اندر بھی آتے ہیں. یعنی جب یہ پڑھاتے ہیں نا گریجویشن سے اوپر، جس کو پوسٹ گریجویشن کہتے ہیں، تو وہاں پھر یہ ریسرچ کا کام کرتے ہیں. تو ریسرچ کے اندر انہوں نے نام بدلے ہوئے ہیں. وہی آدمی جس کو آپ کہتے ہیں نا ایسوسیٹ پروفیسر، وہ ریسرچ کے اندر ریڈر کہلاتا ہے، اس کو ریڈر کہتے ہیں. اور جو اس سے نیچے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریسرچ اسکالر. یہ وہاں 3 درجے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم یہاں کام کرنا چاہیں تو میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر یہاں میں پروفیسر ہوں، ماشاءاللہ مفتی صاحب جو ہیں یہ ماشاءاللہ ریڈر ہیں ریسرچ کے اندر، اور جو ہے وہ اگر اس سے نیچے جائیں تو ماشاءاللہ جو ہے آپ ریسرچ اسکالر ہیں، اور آپ بھی ریسرچ اسکالر ہیں. میں ویسے آپ کا دھیان رکھتا ہوں ماشاءاللہ، ایسی نہ بات کیجیے. الحمدللہ میں نے جو ہے وہ آپ کو ریڈر بنایا ہے. ہاں جی. تو اس لیے آپ جو ہے نا ماشاءاللہ اس کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں الحمدللہ. تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ ہم یہ چونکہ نظم ہم دھیان نہیں رکھے، پرائیویٹ لوگ ہیں، ویسے تو اب یہ سرکاری طور پر بھی نہیں ہوتا، وہاں بھی اسی طرح گڑبڑ ہوتی ہے. تو کام چلانے کے لیے اس لیے کہ کام جو ہے اس کے بغیر چل نہیں سکتا. تو میں لیکن ویسے آپ کو بتاؤں کہ صحیح طریقہ، یعنی کوئی اگر تحقیق کرنی ہو نا، پروفیسر خود کتاب نہیں ڈھونڈتا. سب سے پہلے وہ کہے گا ریڈر کو کہ ریڈر جو ہے وہ نیچے لگائے گا ریسرچ اسکالر کو. ریسرچ اسکالر کتابیں ڈھونڈ کر سارے کا سارا مواد آپ کو اکٹھا کر دیں گے. جب وہ مواد اکٹھا ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ریڈر اس کو ترتیب دے گا. ریڈر تیار کرے گا مقالہ. اس مقالے کو تیار کرنے کے بعد جو ہے وہ جب ریڈر پاس کر دیتا ہے، اس کی غلطیاں ساری، اس کی سیٹنگ، اس کی ترتیب، تو ترتیب کے بعد پھر پروفیسر کے پاس جاتا ہے. اس نے صرف دیکھنا ہوتا ہے، لکھنا صرف کہیں کو غلطی ہو جو ریڈر سے بھی رہ گئی ہے، اہم غلطی، چھوٹی غلطی کو تو وہ دیکھتا نہیں. پروف ریڈنگ وہ نہیں کرتا. پروف ریڈنگ جو ہے وہ اس سے بھی نچلے درجے کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے پروف ریڈر جو ہوتے ہیں وہ عام لوگ ہوتے ہیں. وہ نہ تو ہوتے ہیں ڈیمانسٹریٹر، نہ کچھ اور لوگ، وہ اس سے بھی نیچے لوگ ہوتے ہیں. وہ کاتبوں کے ساتھ اصل میں وابستہ ہوتے ہیں جو کتابت کرتے ہیں، پروف ریڈر. اور اسی لیے عام طور پر جو ہے پروف ریڈنگ کے لیے کام دے دیا جاتا ہے لوگوں کو. اور ماشاءاللہ اس کے اندر جو ماشاءاللہ تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طرح کتاب جو ہے وہ پروف ریڈنگ کر کے آگے پہنچا دیتے ہیں جس کے اندر 20 غلطیاں ہوتی ہیں. اور میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے اس کے اندر 20 نہیں بلکہ 20 غلطیاں ہیں. میں نے مبالغہ نہیں کیا، لیکن اکثر میں دیکھتا ہوں کہ بہت غلطیاں ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے پروف ریڈنگ کی ہے نا، وہ جو ہیں وہ پکے عالم نہیں ہیں. تو اسی لیے ماشاءاللہ ہمارے ہاں جو ہے وہ میں عزت کے لیے بات تو کرتا ہوں، لیکن ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ لفظی ترجمہ جو ہے نا وہ ہمارے ہاں نہیں چلتا. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو پروف ریڈنگ کا کام ہے میں نے 30 سال خود کیا ہے. اور میں حالانکہ مدیر اعلیٰ بھی تھا، مدیر اعلیٰ رہا ہوں، لیکن میں نے کام یہ خود کیا سارا 30 سال. آپ جو ہے وہ محدث کی 30 جلدیں اٹھائیں اور مجھے بتائیں کہ یہ غلطی ہے.
انشاءاللہ نہیں ملے گی. اور میں نے 2 چیزیں اور بھی کی ہوئی ہیں جو آپ نے نوٹ نہیں کی. بقیہ برس فلاد کبھی نہیں آپ دیکھیں گے پورے محدث میں 50 سال میں بھی. اور اس کے علاوہ جو چھپے ہوئے مضمون ہیں وہ آپ کو محدث میں نہیں ملیں گے. ہاں بہت ہی نادر قسم کے مضمون ہوں تو وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ اب گم ہو گئے, ملتے ہی نہیں ہیں, وہ آپ کو ملیں گے. میں نے رسول مقبول نمبر جب نکالا تھا تو اس وقت مولانا مودودی اس مقام پر تھے کہ وہ کسی کو جو ہے وہ نیا مضمون لکھ کر دیتے نہیں تھے. تو میں ان سے ملا کہ جی مجھے رسول مقبول نمبر جو ہے یہ سیرت پر کام ہے, تو آپ نے مجھے 2 مضمون لکھ کر دینے ہیں. تو ایک مضمون یہ ہے کہ اپنا نبوت سے ہجرت تک, اور ایک مضمون مجھے لکھ کر دیں ہجرت سے وصال تک. تو مولانا مودودی بیچارے صحت مند نہیں تھے ان دنوں کی بات ہے, یہ 1973 اور 75 کی باتیں ہیں. تو وہ اتنے صحت مند نہیں تھے, ان کو تکلیف تھی گردوں کی. تو مولانا مودودی نے نعیم صدیقی صاحب سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ آج کل جو ہے وہ میری کتابوں سے مواد تلاش کر کر کے جو ہے ان کو جوڑ رہے ہیں. تو اس معاملے میں نعیم صدیقی صاحب جو کام کرتے تھے ان کے معاون ہوتے تھے میرے ہمزلف عبدالوکیل الوی صاحب. بلکہ آج صبح میں پڑھ رہا تھا حافظ محمد گوندروی صاحب کی ایک کتاب درس بخاری. جب میں نے اس کو شروع میں نکالا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس کی تصحیح جو ہے وہ اس کی ترتیب اور تصحیح جو ہے یہ عبدالوکیل الوی صاحب نے کی ہے. یہ میری معلومات میں بہت سے اضافہ تھا, چونکہ جس شخص نے کام کیا تھا میں اس کو بھی بہت اچھی طرح جانتا ہوں. اور ہے جی منیر احمد, یہ غامدی صاحب کے خاص ساتھی تھے منیر احمد صاحب. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے 2 آدمیوں نے غامدی صاحب سے علیحدگی اختیار کی ہے. ایک تو منیر احمد نے, اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ یہ حافظ محمد گوندروی صاحب سے پھر بعد میں پڑھے ہیں. بعد میں مراد یہ ہے کہ غامدی صاحب سے جب میری ملاقاتیں ہوتی تھیں تو وہ یہیں مال ٹاؤن میں ہوتے تھے مسجد کے ساتھ. تو میں جب جاتا تھا تو وہاں یہ منیر احمد سلفی بھی ہوتے تھے اور رفیق چودھری بھی ہوتے تھے, سارے یہ وہاں غامدی صاحب کے ساتھ ہوتے تھے. انہوں نے ایک کوٹھی جو ہے وہ بالکل مسجد کے دائیں طرف, اس کا 29J نمبر ہے, وہاں یہ سارے لوگ ہوتے تھے. لیکن یہ جو ہے منیر احمد صاحب, میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, ان کے خاندان سے بھی کچھ ہمارے براسم ہے. ان کے باپ کا نام تھا داود, بہت بڑے تاجر تھے. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ منیر احمد صاحب نے پھر بخاری کے اوپر جو ہے وہ حافظ محمد گوندروی صاحب کی ریکارڈنگ کی تھی, ساری بخاری کی. اس کا آدھا حصہ انہوں نے چھاپ دیا تھا اور وہ درس بخاری کے نام سے معروف ہے. اس کی جو ہے وہ جو ترتیب ہے نا, اس کا کام, اس کی عبارتیں درست کرنے کا, یا اس کی, چونکہ مجھے اب لفظ نہیں پورے یاد, لیکن اس میں عبدالوکیل الوی صاحب کا جب میں نے نام دیکھا تو ظاہر ہے میرے وہ تعلق والے ہیں. تو میں نے کہا اچھا, عبدالوکیل الوی صاحب بڑے کام کرتے تھے لیکن ان کا نام نہیں آتا تھا. مولانا مودودی نے میں سے ان کا نام بعض جگہ دیا ہے, خاص طور پر جو ان کا جو سیرت پر کام ہے اس میں عبدالوکیل الوی صاحب کا نام دیا, لیکن اوپر نام ہے نعیم صدیقی صاحب کا. تو نعیم صدیقی صاحب نے پھر مجھے یہ مضمون تیار کر کے دیا. یہ دونوں مضمون یہ محدث میں چھپے ہوئے ہیں, دونوں مضمون مولانا مودودی کے. تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں. تو یہ رسالے نکالنا جو ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. میں ویسے اب چونکہ بات ادھر کی نکل پڑی ہے, اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بیچارے طالب علم ہی سمجھیے, لیکن ویسے ہماری خدمت بہت کرتے تھے. عام طور پر جب ہم سعودی عرب جاتے تو وہ سرکاری یعنی خدمت گزاروں میں وہ شامل ہوتے تھے. ان کا نام تھا مولوی ثناء اللہ بلتستانی بلتی. آج کل ان کے بیٹے ہمارے جو ہے وہ بیت العتیق میں پڑھاتے ہیں. ابھی سعودی عرب سے وہاں کلیہ سے فارغ ہو کر آئے ہیں. میرے خیال میں جو وہاں پڑھاتے ہیں ان کو سیف اللہ صاحب ان کا نام ہے, آپ جانتے ہیں. تو
مولانا ثناء اللہ بلتی نے میرے محدث نکالنے کے بعد مجھے 4 صفحے کا ایک مضمون دیا اور اس کا نام تھا ریلا علم، یعنی علم کے لیے سفر کرنا۔ میں نے کہا کہ یہ 4 صفحے کا مضمون، میں نے ان کے نام پر چھاپا لیکن 40 صفحے کا 4 قسطوں میں وہ مضمون چھپا ہوا ہے محدث میں۔ تو اس طرح میں نے الحمدللہ محنتیں کی ہیں، محدث ایسے نہیں جو ہے وہ اس کی عزت بن گئی، تو اللہ تعالیٰ نے بڑی توفیق دی ہے الحمدللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محنتیں جو ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں، پھر کام ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ ایسے تو نہیں کہ لفظی ترجمہ کر کے جو ہے وہ پھینک دو، چھاپے کا کوئی نہیں۔ چلیے جی، اب آپ کو میں نے یہ بتانی تھی، 2-4 چیزیں کہتے اور بھی ہیں، لیکن چلیے آج جو ہے وہ اسی کو ختم کرتے ہیں۔ اب آپ نے چونکہ سوالات کرنے ہیں، اس لیے میں سوالات کے لیے جو ہے وہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ سوال نہیں کرتے تو میں ایک تھوڑی سی چیز آپ کو اور بتا دیتا ہوں، وہ آپ کے لیے نہیں ہوگی۔ کل میں نے آپ کو ایک درس دیا تھا، اس کے اندر میں نے یہ کہا تھا کہ امام شافعی جس کو قیاس کہتے ہیں، امام بخاری اسے دلیل اور استدلال کہتے ہیں۔ یہ میں نے لفظ بولے تھے ماشاءاللہ۔ چلیے جی بتائیں کیا مفہوم ہے اس کا، دلیل اور استدلال؟ آپ نے تو صبح بھی ماشاءاللہ پڑھا ہے۔ جی مطلب یہ ہے کہ قیاس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک اصل ہوتی ہے مبین ہوتی ہے، اور دوسری جو اصل ہے وہ مبہم ہوتی ہے۔ یہ دونوں ہی اصلیں ہیں، ایک اصل معلوم ہوتی ہے، ایک مبین ہوتی ہے، صرف ان کا حکم جو ہے وہ تلاش کیا جاتا ہے۔ یہ تو قیاس میں ہے نا، لیکن استدلال اور دلیل یہ کیا ہے؟ استدلال اور قیاس کا ہی دوسرا نام ہے۔ نہیں، امام بخاری قیاس کا نام استعمال نہیں کرتے۔ جی لفظ قیاس نہیں استعمال کرتے۔ دیکھو نا، یہ آپ ذرا سن لیں، ابھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کسی کو علم ہو گیا ویسے کہ میں پڑھا رہا ہوں۔ ہاں جی السلام علیکم بیٹا، میں ذرا 5 منٹ میں فارغ ہوتا ہوں تو پھر میں بات کرتا ہوں تمہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ دیکھیں جی، اس کے اندر امام بخاری نے کیسے باب باندھا ہے اور اس کے لیے دلائل کیا لائے ہیں، اسی بات کے لیے، دلیل اور استدلال کے لیے۔ اللہ اکبر، اچھا اللہ اکبر، یہ پڑھیے، الاحکام التی تعرف بالدلائل وکیف بانت دلالت و تفسیرها، یہ اعتصام بالکتاب و سنہ کا باب ہے۔ ہاں جی، نہیں اس میں نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ شرعی احکام جو دلائل سے پہچانے جاتے ہیں، اور دلالت اور اس کی تفسیر کیا ہے، کیونکہ ایک تو لفظ انہوں نے بولا کہ دلائل سے پہچانے جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو کل یہ بتایا تھا کہ اصل میں اجتہاد کا دوسرا نام دلیل ہے، اور اس کا دوسرا نام جو ہے وہ اجتہاد کا وہ استدلال ہے۔ اس استدلال کے ساتھ امام شافعی نے لفظ قیاس استعمال کیا ہے، اور ان کے نزدیک قیاس اور استدلال جو ہے وہ دونوں ایک ہی ہیں۔ اس لیے ان کی عبارت یہ ہے کہ باب الاجتہاد هو القیاس، یعنی اجتہاد کا دوسرا نام کیا ہے؟ قیاس۔ ان کے نزدیک اجتہاد کی جتنی قسمیں ہیں وہ تمام کی تمام قیاس میں شامل ہیں۔ تو اس لیے امام شافعی کا جو قیاس ہے یہ بہت وسیع ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں جو یہ لفظ چلا ہوا ہے نا کہ اہل الرائے جو ہے وہ قیاس کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں بہت تھوڑا۔ امام شافعی کا قیاس تو ایسا ہے کہ پوری شریعت کو شامل ہے، کیونکہ امام شافعی کا لفظ ایک بڑا آتا ہے رسالے میں کہ دو ہی قسمیں ہیں، یا تو نص ہوگی یا نص کی اس پر دلالت ہوگی۔ دلالت سے مراد ان کی اجتہاد ہے،
اور اجتہاد کے لیے ان کے ہاں لفظ ہے قیاس. تو اس لیے میں نے آپ کو یہ چیز بتائی تھی، میں نے کہا میں آپ کو آج ذرا اسی نقطے کو واضح کر دوں. تو دلالت کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ عبارت، اچھا لیکن اب اس کے بعد ایک لفظ اور آیا ہے، استدلال. استدلال کا مفہوم جو پہلے تھا متقدمین کے ہاں، وہ یہ تھا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ دلالت تلاش کرے. یعنی استدلال کا معنی ہے دلالت تلاش کرنا، دلالت چاہنا. تو جب کوئی آدمی جو ہے وہ دلالت تلاش کرے تو اس کو استدلال کہتے ہیں. اور اگر وہ عبارت جو ہے اس کے اندر یہ وہ بتا رہی ہو، اس کا مفہوم خود واضح کر رہی ہو یا بتا رہی ہو خواب باریکی صحیح، تو اس کو بولتے ہیں استدلال. نہیں، اس کو بولتے ہیں دلالت. لیکن اجتہاد جو ہے وہ دونوں چیزیں ہیں، دلالت بھی اجتہاد ہے اور استدلال بھی اجتہاد ہے. اس لیے امام بخاری اس باب کے اندر دونوں لفظ آئے ہیں. پہلے تو کہا نا معنی دلالہ و تفسیر رہا، اس کی انہوں نے مثال کیا دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے کے بارے میں وہ جو 3 قسمیں میں نے آپ کو بتائی تھیں، تو کسی نے پوچھا کہ جی جو گدھے ہوتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کا قول ہے نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ جو ہے یہ دونوں کو پر مشتمل ہے. امام بخاری جو ہیں وہ چونکہ قرآن حدیث سے باہر وہ اس بات کے قائل ہی نہیں ہے کہ اجتہاد کتاب و سنت سے باہر ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے ایک مثال ہی قرآن حدیث کی دی ہے. اور دوسری مثال انہوں نے کیا دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میز پر جو ہے یا ان کے دسترخوان پر یہ سانڈا کھایا گیا ہے لیکن آپ نے نہیں کھایا. تو اس میں کیا دلالت ہے کہ آپ نے کیا لفظ کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ میں اس سے سرگوشی کرتا ہوں جس سے نہیں، وہ اس کے بارے میں ہے، لہسن کے بارے میں. لیکن آپ نے جب یہ سانڈے کی بات آئی ہے تو آپ نے فرمایا کہ نہ میں کھاتا ہوں اور نہ میں اس کو حرام کرتا ہوں. اب یہاں کیا ہے؟ یہاں جو ہے وہ یہ استدلال کی شکل ہے جو اللہ کے رسول نے استدلال کیا ہے. تو جب اللہ کے رسول نے استدلال کیا ہے تو وہ ہر کام جو اللہ کے رسول نے کیا ہے وہ ہمیں بھی اجازت ہے. فرق صرف اتنا ہوگا کہ آپ کا کام جو ہے وہ معصوم ہوگا، ہمارا کام جو ہے وہ غیر معصوم کا ہوگا. اس لیے ہمارے اختلاف ہو سکتے ہیں، اللہ کے رسول سے کسی کو اختلاف کی اجازت نہیں ہے. بس یہ فرق ہے. تو آپ یاد رکھیں نا، خود انہوں نے کیا کہا ہے امام بخاری نے. اس کے بعد کہا ہے وہ اوکلا علی مائدۃ النبی الذبو، اللہ کے رسول کے دسترخوان پر یہ کھایا گیا. فاستدل ابن عباس بانہ لیس بحرام، ابن عباس نے استدلال کیا کہ یہ حرام نہیں ہے. کیا مطلب اس کا؟ یہ ہے استدلال. تو اس لیے اس کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ استدلال بہت قیمتی چیز ہے لیکن یہ بہت بڑا فتنہ بھی ہے. ہمارے متاخرین جو ہیں وہ استدلال سے کیا مراد دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو چیز قرآن بھی نہ ہو اور جو حدیث بھی نہ ہو اور جو اجماع بھی نہ ہو اور وہ قیاس بھی نہ ہو، اس کے علاوہ جو اختلافی چیزیں ہیں نا، استحسان، مسائل مرسلہ، عرف وغیرہ، یہ سارے استدلال ہیں. امام شوکانی نے بھی استدلال کی یہی تعریف کی ہے. وہ کہتے ہیں استدلال وہ ہے جو کتاب و سنت سے باہر ہو. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ متقدمین کے ہاں جو ہے یہ اصطلاح نہیں تھی. امام بخاری کے نزدیک جو ہے وہ استدلال کیا ہے؟ کتاب و سنت سے اجتہاد کرنا. امام شافعی کے نزدیک بھی یہی ہے. اور یہ صرف دو نہیں ہیں، یہ تو دو نمائندے ہیں نا، سعید بن مسیب سے لے کر تمام اہل حدیث جو ہیں وہ تمام استدلال کرتے ہیں. لیکن ایک بات بڑی ماشاءاللہ ہمارے لوگوں کو جو ہے نا، جس کی طرف آپ منسوب ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ اس فرق کا. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں نا تو آپ جو ہے وہ ان سے پوچھ کر معلوم کر دیں. ہمارے بڑے بڑے ماشاءاللہ مفتی ہیں لیکن ان سے معلوم کریں نا. جی چلیے بتائیں جی. آپ ہی بتائیں. ماشاء اللہ یہ ہے جی مفتی صاحب کا کام.
اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک اور بات بھی امام بخاری کا امتیاز ہے. آپ اس مصطلح الحدیث کی کتابیں نکالیں جتنی بھی ہیں، ان میں جب آپ نکالیں گے تو آپ کو ایک لفظ ملے گا. مرفوع کی تعریف یہ ہوگی کہ جو اللہ کے رسول کا قول ہو، فعل ہو یا تقریر ہو. اور موقوف کی تعریف کیا ہوگی؟ نہیں، جو صحابی کا قول و فعل اور تقریر ہو. یہی ہے نا، آپ نے معاشرہ پڑھایا ہوا ہے. اور مقطوع کیا ہوگی؟ جو تابعی کا قول و فعل اور تقریر ہو. امام بخاری جو ہے نہ صحابی کی تقریر مانتے ہیں اور نہ تابعی کی تقریر مانتے ہیں، اور انہوں نے باب باندھا ہے اسی سے پہلے، دلالت سے پہلے. ان کا باب کیا ہے؟ مر رعا ترک النکیر من النبی مر رعا ترک النکیر من النبی حجت لا من غیر رسول. یعنی جس کی یہ رائے ہے کہ کسی چیز پر اللہ کے رسول نے انکار نہیں کیا تو وہ کہتا ہے یہ تو حجت ہے. اس کو تقریر کہتے ہیں نا بھئی. اگر اللہ کے رسول انکار نہ کریں اس کو تقریر کہتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے علاوہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ خاموش رہے وہ کوئی حجت نہیں ہے. اچھا، امام بخاری کی دلیل کیا ہے؟ امام بخاری کی دلیل ہے کہ صحابہ کے جتنے بھی جھگڑے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ کسی کی خاموشی کبھی حجت نہیں ہے. تو اس لیے امام بخاری نے جو ہے وہ عنوان باندھ کر اس کو. لیکن آپ دیکھ لیجئے دیگر جو فن حدیث کے ماہرین جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں انہوں نے وہاں بھی تقریر بھی شامل کی ہوئی ہے. بلکہ تابعین کے بعد بھی کوئی اور آدمی خاموش رہے تبا تابعی تو اس کو بھی جو ہے وہ تقریر ہی کہتے ہیں. تقریر کا لفظ جو ہے وہ اس کا معنی یہ ہو گیا. ویسے اور بھی اس کے اندر باتیں ہیں کہ اللہ کے رسول کے حالات، یہ بھی بعض لوگ جو ہے وہ حدیث کی تعریف میں شامل کرتے ہیں. لیکن وہ باریک بات ہے، میں اس کو فی الحال نہیں آپ کے سامنے کہتا. لیکن جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چیزیں جو ہے تو الحمدللہ ہم کوشش تو کرتے ہیں. ہاں جی، چل رہا ہے ابھی؟ نہیں، بند کر دیں اب، مناسب نہیں ہے اصل میں میرا